شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ۔ محترم سامعین، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مہینہ ہے، آپ کی تشریف آوری کا یہ مہینہ ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کے اندر بڑے تغیرات ہوئے، بڑے بڑے حادثات ہوئے اور بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ نوشیروان حیران ہے کہ میرے آتش کدے کی آگ کیسے بجھ گئی اور میرے محل کے 14 کنگرے کیسے گر پڑے۔ ایک یہودی عالم آیا، اس نے کہا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ عربی اونٹ ایرانی گھوڑوں کو بھگاتے ہوئے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک عالم کو بلایا گیا تعبیر کے لیے، اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ عبد المسیح نامی عالم تھا، اس نے کہا کہ میرا ایک ماموں ہے سطحی جو ملک شام میں رہتا ہے، میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ جب وہ ملک شام میں پہنچا تو اس کے بتانے سے پہلے ہی سطحی نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ تو کیوں آیا اور تجھے کس نے بھیجا، جا کر اس کو بتا دو کہ جب وہ نبی ظاہر ہوگا جو ہاتھ میں لکڑی لیے پھر چلیں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہاتھ میں عصا مبارک رکھا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت ہر طرف سے گونجنے لگے گی، تو پھر نہ تو یہ شام رہے گا، کسریٰ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، قیصر کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، اور ہر طرف اس نبی کا کلمہ گونج اٹھے گا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا، لیکن جو بات سنتا اور دیکھتا اس کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ایک صبح کو میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک یہودی رہا کرتا تھا، وہ ایک اونچی چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر بہت زور شور سے شور کر رہا ہے۔ کافی سارے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اور آج رات احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ صدیقہ کائنات ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ کے اندر ایک یہودی عالم رہتا تھا، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تو وہ قریش کی ایک مجلس کے اندر موجود تھا۔ تو اس نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ آج رات کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری بات توجہ سے سنو، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوگا، اور اے قریشیو وہ تم میں سے پیدا ہوگا، یعنی وہ نبی قریشی ہوں گے۔ جب اس کی مجلس برخاست ہوئی، سارے لوگ جو ہے وہ اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، تو ہر ایک آدمی حیران تھا اس کی بات پہ۔ لوگوں نے اس کی بات گھر میں جا کر بتائی کہ ایک یہودی عالم نے ایسے بات کی ہے۔ تو ان کی عورتوں نے ان کو بتایا کہ اور تو ہمیں کوئی نہیں پتا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر جو ہے وہ ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو جا کر یہودی عالم کو یہ بات بتا دی کہ ہاں آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک فرزند کا جنم ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ چل کر مجھے بھی دکھاؤ۔
لوگ اس کو لے کر سیدہ آمنہ کے گھر کے باہر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک دکھانے کی تمنا ظاہر کی۔ سیدہ آمنہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سے نکال کر ان کو دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کے پاس پہنچے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہ یہودی عالم بے ہوش ہو گیا۔ اس نے ایک چیخ ماری۔ جب اس کو ہوش آئی تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں اس غم کی وجہ سے بے ہوش ہوا کہ آج نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے چلی گئی اور نبوت بنو ہاشم کے اندر منتقل ہو گئی۔ اور اسی طرح مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے خشک سالی تھی، قحط کا سا سماں تھا، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو بارشیں شروع ہو گئیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور ہریالی ہو گئی، درخت پھولوں اور پھلوں سے لد گئے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا منظر ہے کہ ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ کو پیدا فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیدار نامی ایک شخص ہوئے۔ وہ بڑے برگزیدہ تھے، اللہ نے ان کو چنا اور کیدار کی اولاد میں سے عدنان کو چن لیا اور عدنان کی اولاد میں سے قصی کو چن لیا۔ تو یہ 4 واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں ربیع الاول مشہور قول کے مطابق 12 تاریخ اور محقق قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو اس عالم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 22 اپریل تھی 571 عیسوی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنول نال مبارک جو ہے وہ کٹی ہوئی تھی اور آپ مختون پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو چنا، خاندان کو چنا، اس لیے کہ اہل عرب اپنے نسب کے اوپر بے حد غرور اور فخر کیا کرتے تھے۔ ان کو اپنے نسب پہ بڑا ناز تھا، وہ کسی غیر عرب کی بات سننا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے تھے، اس کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میرے قبیلے کے اندر پیدا فرمایا، یعنی اس قبیلے میں پیدا فرمایا جو میرا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جن کا نامی شفا ہے، یہ غالباً دایا کے فرائض سر انجام دے رہی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی رب العالمین کو سجدہ کیا، سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو شہادت کی انگلی کو جو ہے وہ آسمان کی طرف آپ اٹھائے ہوئے تھے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس عالم میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آپ یہ تحمید اور تقدیس کرتے ہوئے اس عالم کے اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کیا گیا۔ عقیقے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے
اپنے قبیلے والوں کی دعوت کی، سب لوگوں کی دعوت ہوئی۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ عبد المطلب بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو فرمایا کہ بیٹے کا نام میں نے محمد رکھا۔ سارے لوگوں نے اس پہ تعجب کیا کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا، اپنے آباء و اجداد کے نام میں سے کوئی نام کیوں نہ رکھا؟ تو عبد المطلب نے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی ایک عجیب شان ہوگی۔ تو 8ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا کہ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کے علاقہ میں بھیج دیا کرتے تھے کہ دیہات کی آب و ہوا جو ہے وہ صاف شفاف ہوتی ہے اور زبان بھی صاف ہوتی ہے۔ اس لیے حلیمہ سعدیہ کے مقدر جاگے، ان کی قسمت جاگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کیا گیا۔ آپ 4 سال حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں رہے۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی آپ کی عجیب و غریب برکات حاصل کی، عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ 2 سال کی مدت میں آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کے پاس واپس آئیں تو سیدہ آمنہ نے دوبارہ آپ کو حلیمہ کے پاس بھیج دیا کہ شاید آپ کو آب و ہوا یہاں کی مکہ کی آب و ہوا موافق نہ ہو اور پانی موافق نہ ہو۔ اور حلیمہ سعدیہ کا یہ معمول تھا کہ ہر 6 ماہ بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لے آتیں۔ آپ کی والدہ اور آپ کے قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل بہلا لیتے، پیار کرتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ نے سیدہ آمنہ کی امانت ان کے سپرد کر دی۔ آپ اپنی والدہ کے پاس رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو سیدہ آمنہ آپ کو لے کر آپ کے والد ماجد کی حضرت عبداللہ کی قبر پہ آئیں اور آ کر یہ کہا کہ اے عبداللہ، ذرا قبر سے اٹھ کے اپنے بیٹے محمد کا چہرہ تو دیکھیں۔ تو یہ بات کہی اور یہ وہیں پہ ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ ایمنہ آپ کو واپس لے آئیں۔ آپ کی کفالت اور پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب جو ہے وہ بھی 82 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد ہوئی جو آپ کے تایا تھے۔ ویڈیو پلے 2 منٹ دیکھ لے وہ پھر لے کے بس یہی بہت ہے۔ ہاں وہ آڈیو